آپ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں کچھ خواب ہیں اور کچھ تہذیبیں اور تاریخ جو آپ کے ذہنوں میں ہے۔ سوچئے اگر وہ سب وقت کے ایک ہی دھارے میں بہہ جائے تو کیا باقی رہتا ہے؟ شاید صرف آپ کا دل، جو ہمیشہ انہی چیزوں کی تلاش میں رہے گا۔ 1959 میں شائع ہونے والا آگ کا دریا تقریباً 2500 سال پر محیط بر صغیر کی تاریخ کے سفر کی کہانی ہے۔ سلطنتیں بنتی ہیں، سلطنتیں بکھرتی ہیں، سرحدیں بدل جاتی ہیں، مذہب اور ثقافت سب ارتقا پذیر ہے، مگر محبت، شناخت، اپنائیت اور زندگی کے معنی، یہ سب ہمیشہ انسان کی جستجو رہتی ہے۔ اسے اردو ادب کے عظیم ترین ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے تاریخی فکشن کو محض تاریخ بیان کرنے کے بجائے انسان ہونے کے معنی اور ہم یہاں کیوں ہیں اس کے معنی بتائے تھے۔ سوچئے آپ ایک دن جاگتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کی پہچان تھیں، یعنی آپ کا ملک، آپ کی ثقافت، آپ کی شناخت، سب بدل چکی ہے یا مٹ چکی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایسا ایک بار نہیں بلکہ تاریخ میں بار بار ہوا ہے۔ یہی وہ دردناک سوال ہے جو آگ کا دریا کے مرکز میں موجود ہے۔ قرۃ العین حیدر کا یہ شاہکار قاری کو 2000 سال سے بھی زیادہ طویل سفر پر لے جاتا ہے۔ قدیم ہندوستان سے لے کر تقسیم ہند تک نسلیں آتی اور چلی جاتی رہیں، سلطنتیں ابھرتی اور زوال پذیر ہوتی ہیں، شہر آباد ہوتے ہیں اور پھر تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن ان تمام تبدیلیوں کے درمیان ایک چیز نہیں بدلتی: انسان کا دل۔ اس ناول کے کردار مختلف زمانوں میں مختلف شکلوں اور حالات میں سامنے آتے ہیں، جیسے تاریخ خود کو دہرا رہی ہو۔ وہ محبت کرتے ہیں، یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، اپنی شناخت اور اپنے تعلق کو تلاش کرتے ہیں، اور یہی بات اس ناول کو غیر معمولی ناول بناتی ہے۔ زیادہ تر تاریخی ناول ہمیں بتاتے ہیں کہ تاریخ میں کیا ہوا، لیکن آگ کا دریا ایک اور سوال پوچھتا ہے: جب تاریخ سب کچھ بدل دیتی ہے تو عام انسانوں پر کیا گزرتی ہے؟ ناول اپنے جذباتی عروج پر 1947 کی تقسیم ہند کے دوران پہنچتا ہے۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے، خاندان بکھر گئے اور پوری کی پوری آبادیاں ان زمینوں سے محروم ہو گئیں جنہیں وہ صدیوں سے اپنا گھر کہتی تھیں۔ ناول اپنے کرداروں کے ذریعے اس درد کو محسوس کراتا ہے جسے اعداد و شمار کبھی بیان نہیں کر سکتے۔ صرف گھر کھونے کا نہیں بلکہ اپنائیت کھونے کا درد بھی ہے۔ یہ سوال کرنے کا درد ہے: میں کون ہوں؟ جب آپ کے ارد گرد کی دنیا اچانک بدل جائے۔ اور پھر بھی تمام المیوں کے باوجود یہ ناول مایوسی کی داستان نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ انسان جنگوں، حملوں، ہجرتوں اور تہذیبوں کے زوال سے گزر کر بھی زندہ رہا ہے۔ ہم محبت کرتے رہتے ہیں، ہم خواب دیکھتے رہتے ہیں، ہم معنی کی تلاش جاری رکھتے ہیں۔ اسی لیے آگ کا دریا صرف تاریخ کی کہانی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو یاد دلاتی ہے کہ وقت کے دریا بہتے رہتے ہیں مگر انسانی جذبات کی گہرائیاں نہیں بدلتی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے شائع ہونے کی کئی دہائیوں بعد بھی قارئین اس کتاب کو بند کرتے وقت آنکھوں میں آنسو، نمی اور دل میں ایک نئی بصیرت محسوس کرتے ہیں۔ آخری سطر اگر کہا جائے کیا ہو سکتی ہے تو وہ یہی کہ سلطنتیں مٹ جاتی ہیں، سرحدیں بدل جاتی ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں، مگر انسان کا دل وقت کے دریا کو عبور کرتا رہتا ہے، چاہے یہ دریا آگ ہی کا کیوں نہ ہو۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔